انشاءاللہ آیت نمبر 53 تک ہو چکا تھا، ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 53 کے بعد پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون فإما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله مولانا العظيم کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی حالت مثل حالت فرعونیوں کی تھی، والذین من قبلہم اور جو فرعونیوں سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم پس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا آل فرعون اور غرق کیا فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین اور سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ بے شک بدترین جانور اللہ تعالیٰ کے یہاں، الذین کفروا فهم لا یؤمنون جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ پھر ہر بار وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے، فإما تثقفنہم فی الحرب پس اگر آپ ان کو پا لیں لڑائی میں، فشرد بہم من خلفہم پس دور کر ہٹا ان کے ساتھ من خلفہم جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ عبرت پکڑیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو واپس پھینک دے ان کا معاہدہ ان کی طرف برابر، ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں کو، آمنت باللہ وبآیاتہ مشرکین مکہ کے ہلاک ہونے کا ذکر تھا۔
کہ ان کو ہم نے ہلاک کیا، اور اس کے بعد یہ ذکر تھا کہ ہر کافر اور مشرک جب اس کے لیے موت کا وقت آ جائے گا تو فرشتے کافروں اور مشرکوں کی روح سختی کے ساتھ قبض کریں گے، ان کے چہروں کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہوں گے، ان کی پیٹھوں میں لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہوں گے، روح نہیں نکلتی ہوگی اور زبردستی روح کو نکال کر لے جائیں گے۔ فرمایا کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان مکہ والوں کی حالت یہ فرعونیوں کی طرح تھی، اور جو لوگ فرعونیوں سے پہلے تھے، سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم عاد، قوم ثمود، باقی جو قومیں گزری ہیں قرآن شریف میں جن کا ذکر آیا، فرمایا یہ جو اہل مکہ تھے، مشرکین تھی، ان کی حالت مثل فرعونیوں کے اور جو فرعونیوں سے پہلے لوگ تھے، کذبوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اپنے رب کے حکموں کو نہ مانا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، جب ان کی نافرمانیاں گناہ زیادہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے ہلاک کیا، اس کا ذکر الگ کر کے ہے۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، فرمایا فرعونیوں کو تو ہم نے غرق کیا، اور ان جن کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ کیا، کلٌ کانوا ظالمین، یہ سب کے سب ظالم تھے، مشرک تھے۔ جس طرح ان کو ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، اسی طرح یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، اسی طرح ہم نے مشرکین مکہ کو ہلاک کیا ان کے گناہوں اور ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ ان کی نافرمانیاں، ان کے ظلم حد سے بڑھ چکے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ہر گناہ ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ ہر گناہ ظلم ہے، چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ الظلم دون ظلم، الظلم دون ظلم، کوئی ظلم ہیں دوسرے ظلم سے کم ہوتے ہیں، کچھ ظلم ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ظلموں سے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ظلم دوسرے ظلموں سے کم ہوتے ہیں، اور کچھ ظلم دوسرے ظلموں سے بڑے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ حدیث شریف میں آتا ہے بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک آیت کی تفسیر میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور آپ نے ایمانوں کو ظلم سے جدا رکھا، ظلم کے ساتھ نہ ملایا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس سے ظلم زیادتی نہ ہوئی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں وہ ظلم زیادتی عام گناہ مراد نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد ہے شرک۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استشہاد کے طور پر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے
بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ تو ظلم کے درجے ہیں، ظلم کے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو فرمایا ان کو اس لیے غرق کیا، ہلاک کیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، فرمایا یہ سب کے سب ظالم تھے، ظلم کے سبب اللہ تعالیٰ نے، گناہوں کے سبب، کفر اور شرک کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، فرمایا زمین پر ہر چلنے پھرنے والی چیز کو دابا کہتے ہیں۔ جتنی چیزیں زمین پر چلتی پھرتی ہیں، چاہے 2 قدموں سے چلیں پھریں یا 4 قدموں سے چلیں پھریں، یہ سارے کے سارے دواب ہیں، یہ سارے کے سارے دواب ہیں۔ ان میں سے بعض حلال ہیں، بعض حرام ہیں، بعض درندے ہیں، بعض درندے نہیں ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے، ان میں سے ہر ایک کو دابا کہا جاتا ہے۔ اور جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں ان پر مجازاً دابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجازاً دابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل دابا کا لفظ جو ہے یہ 2 پاؤں پر، 4 پاؤں پر جو چلتے پھرتے ہیں یہ ہیں۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ساری زمین میں چلنے پھرنے والوں میں سے بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں الذین کفروا فہم لا یؤمنون، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لاتے۔ یہ سب سے بدترین جانور ہیں، سب سے بدترین دابا ہیں، سب سے بدترین جانور ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ خاص کافروں کی طرف اشارہ ہے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ منورہ کی تمام قوموں کو جمع کیا، جن میں یہودی زیادہ تھے، نصرانی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مجوس بھی تھے، ہر قسم کے لوگ جو مدینہ منورہ میں بس رہے تھے، مدینہ منورہ کے باسیوں کو جمع کیا۔ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعد شہر کے لوگوں کو جمع کیا، گرد و نواح کے لوگوں کو جمع کیا، اور آپس میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی کئی شقیں تھیں، اس معاہدے کی کئی شقیں تھیں۔ ان شقوں میں سے ایک شق یہ بھی تھی کہ ہم ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ہم سب مل کر اپنے شہر کا دفاع کریں گے۔ باہر سے اگر کوئی حملہ کر کے آئے گا تو یہاں مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کس مذہب والا ہے، حملہ کرنے والا کس مذہب والا ہے، اور جن پر حملہ ہوا وہ کس مذہب والے ہیں، اس کے قطع نظر اس کو چھوڑ کر اپنے شہر کا دفاع کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک پر
اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو سب کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، مسلمان اور پاکستان میں باقی جتنی قومیں رہتی ہیں ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، سب نے یہ دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم ملک کی غداری نہیں کریں گے اور سب مل کر ملک کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ میں اتنی قومیں نہیں تھیں، چند ایک قومیں تھیں وہاں، اور یہاں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ 40-50 سے زیادہ قومیں یہاں آباد ہیں جن کے مختلف مذہب ہیں۔ مسلمان سارے ایک قوم ہے، مسلمان سارے ایک قوم ہے، اور دوسرے جو ہیں یہ اور قومیں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو خاندان ہیں ان کو قومیں نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی جسم ہے، ایک ہی قوم ہے، یہاں کوئی بھی دوسری قوم نہیں، صرف مسلمانوں میں کوئی بھی دوسری قوم نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ باقی جو لوگ ہیں ان کو مختلف قومیں کہتے ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی قوم ہے، یہ ہندو قوم ہے، یہ سکھ قوم ہے، یہ مجوسی قوم ہے، یہ دوسرے کئی ایک ہیں، 50-60 سے بھی زیادہ ہیں، 50-60 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ سب جو نہ مانے وہ الگ بات ہے، جو غداری کرے وہ الگ بات ہے، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے وطن کا دفاع کریں گے، اور کیا بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا ساری قوموں سے کہ ہم سب مل کر اپنے شہر کا دفاع کریں گے، اپنے علاقے کا دفاع کریں گے۔ اور دوسری شک یہ تھی اس معاہدے کی کہ ہم ملک کے اندر امن قائم کریں گے، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں امن قائم کریں گے۔ اور امن قائم کرنے کی ایک صورت یہ بھی تھی، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے، اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کے قاتل کو سب مل کر سزا دیں گے، جس قوم میں سے ہو وہ قوم رکاوٹ نہیں بنے گی سزا کے سامنے، جو اس کو سزا ملنی ہے کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو مسلمان اس کو سزا دینے کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، پس و پیش نہیں کریں گے۔ یہودیوں میں سے اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو یہودی پس و پیش نہیں کریں گے، اس کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح باقی جو قومیں تھیں، اور اگر قاتل معلوم نہ ہو، قاتل کو تو سب مل کر سزا دیں گے، اور اگر قاتل معلوم نہ ہو تو اس کی دیت دینی پڑتی ہے۔ اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ دیت سب مل کر دیں گے، جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں، اگر کوئی شخص قتل ہو جائے، قاتل کا پتہ نہ چلے تو سب مل کر اس کی دیت ادا کریں گے، اور دیت اس وقت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی اس معاہدے کے اندر شامل تھا، اور اس معاہدے کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ ہم میں سے کوئی حملہ آور کا تعاون نہیں کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی جو باہر سے ہم پر حملہ آور ہو اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ یہ بڑی بڑی شکیں تھی معاہدے کی۔ تو اب انہوں نے جو وہاں یہودی تھے، بڑی طاقت میں تھے یہودی، تو ان لوگوں نے بار بار اس معاہدے کو توڑا۔ جو وہاں یہودی تھے ان یہودیوں نے بار بار اس معاہدے کو توڑا۔ ایک دفعہ تو اس طرح توڑا، ایک دفعہ تو یہودیوں میں سے ایک
قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے ابتدا میں احد کے موقع پر احد کے موقع پر معاہدے کو توڑ دیا، اور جو لوگ چڑھائی کر کے آنے والے تھے ان کا تعاون کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یہود بنو نذیر کو، مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ جب دلائل کے ساتھ چیز سامنے آ گئی کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے یہ خلاف ورزی کی تھی کہ ایک قتل ہو گیا تھا، اس کی دیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے کہ مسلمانوں کا اتنا حصہ بنتا ہے، تم یہودیوں کا اتنا حصہ بنتا ہے، تم اپنا حصہ دو۔ تو یہودی سازشی قوم ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ، ایسی جگہ میں بٹھایا جہاں اوپر سے آسانی کے ساتھ پتھر گرا سکتے تھے، سائے میں بٹھایا جہاں اوپر سے آسانی کے ساتھ، ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھایا جہاں اوپر سے آسانی کے ساتھ پتھر گرا سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ سے تو یہ کہہ دیا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم اپنی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے بندوبست کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن بجائے وہ جمع کرنے کے، مال جمع کرنے کے، انہوں نے یہ سازش شروع کر دی کہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں آسانی کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ 2-4 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اوپر سے فلاں 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 پتھر ان کے اوپر گراؤ تاکہ یہیں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ قرآن شریف میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی، نبی علیہ السلام وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے گئے، اور وہاں جا کر پھر ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے یہ خیانت کی ہے، قتل کی سازش کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، چلو ہم تمہیں قتل نہیں کرتے لیکن اس طرح کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ خیبر چلے جاؤ، اور جتنا مال و متاع، جتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہو ساتھ لے جاؤ۔ سورہ حشر میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ مال اسباب بھی لے جا رہے تھے، اور جتنے ان کے گھر تھے ان گھروں کو بھی توڑ پھوڑ کر کے جا رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے رہنے کے قابل نہ ہوں۔ یخربون بیوتہم بایدیہم و ایدی المؤمنین، کوئی اچھی ایسی لکڑ ہوتی، مضبوط لکڑ ہوتی جس پر مکان شاتیر ہوتا ہے، جس پر مکان کہ کیا ہے دار و مدار ہے، مسلمانوں سے کہتے کہ یہ ہمیں نکال کر دے دو، معاہدہ تھا جو کچھ ساتھ لے جاؤ لے جا سکتے ہو، تو یہ ہمیں نکال دے دو، یہ ہمارے دادا کی، ہمارے پردادا کی نشانی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اصل غرض کیا ہوتی ہے ان کی؟ غرض یہ ہوتی ہے کہ مکان خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی، یخربون بیوتہم بایدیہم و ایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، مسلمانوں سے کہتے یہ چیز بھی ہمیں نکال کر دے دو، یہ بھی نکال کر دے دو، یہ بھی نکال کر دے دو، گھر سارے کا سارا برباد۔ اور دوسرے یہی معاہدہ تھا، دوسرا ایک قبیلہ تھا یہودیوں میں جن کو بنو قریظہ کہتے تھے، ان کی شرارتیں پہلوں کو دیکھ کر، پہلوں کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے عبرت نہیں پکڑی، بلکہ جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، تو یہ باقاعدہ ان کے سردار جا کر
عرب کے سرداروں سے ملتے رہے اور ان سے یہ معاہدہ کیا کہ باہر سے تم آؤ اور اندر سے ہم مسلمانوں کو کمزور کریں گے اور ان کو بالکل ختم کر کے چھوڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سارے معاہدوں کا پتہ چل گیا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت ان کی خیانت کو ظاہر نہ کیا۔ اس وقت کیوں کہ اگر اس وقت خیانت کو ظاہر کیا جاتا تو پھر وہ ظاہر میں جا کر ان کے ساتھ مل جاتے جو احزاب تھی۔ تو یہ اندر سے احزاب کا تعاون کرتے رہے۔ جہاں مسلمانوں نے عورتیں بچے جمع کیے تھے وہاں ان خیموں کو آگ لگانے کی کوشش کی، خیموں کو اکھاڑنے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعات لکھے ہیں، فضائل اعمال میں بھی لکھے ہیں۔ تو جو وہاں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت حسان ابن ثابت بھی وہاں تھے چوکیداری پر۔ تو یہودی بار پھرنے لگے تو ان سے کہا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی نے کہا کہ یہ بار آدمی پھر رہے ہیں، ان کے لیے نکلو۔ لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں تھی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے ایک خیمے کا ڈنڈا لیا اور یہودی کو قتل کیا، یہودی کے سر پر مار کر قتل کیا اور کھینچ کر خیمے کے پاس لے آئی، کہا کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ جب یہ دیکھا تو باقی یہودی بھاگ گئے، خیمے کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے، باقی بھاگ گئے۔ یہ اور اس طرح کی کئی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ مشرکین کے سرداروں کے پاس پھرتے رہے اور یہاں تک ان بدبختوں نے کہا، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں، ان بدبختوں نے یہاں تک کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے افضل ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا دین محمد کے دین سے افضل ہے۔ اور وہاں جا کر بت پرستوں کے علاقے میں جب گئے نبی علیہ السلام کے خلاف تو وہاں بتوں کو سجدے بھی کیے انہوں نے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا اور ہر بار وہ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ان یہودیوں کے ساتھ تھا، اور جو باقی قبائل تھے مدینہ منورہ کے ارد گرد، ان کے ساتھ اور کئی معاہدے تھے۔ اور صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو بھی توڑ دیا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے، اور مسلمان اگر تبلیغ کریں تو یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور جو حلیف ہیں مسلمانوں کے چاہے وہ کافر ہی ہوں تو ان کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، اور مسلمان کافروں کے قریش کے جو حلیف ہیں ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہیں کریں گے۔ لیکن ان مشرکین نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی کہ ایک آدمی تھا جو ان لوگوں میں سے تھا جو نبی علیہ السلام کے طرفداروں میں سے تھے، حلیف تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن حلیف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کو قتل کر دیا، جنگ کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو دبا لیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو ان کو تو پتہ تھا کہ معاہدہ ہم سے ٹوٹ گیا ہے، تو ابو سفیان اس وقت سرغنہ وہی تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، اس وقت سارے کافروں کا سرغنہ وہی تھا۔ تو وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، بڑی مخلص، ہماری ماؤں میں سے بڑی مخلص ماں تھی۔ تو ان کے گھر میں آ کر، چونکہ یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تھی، یہ ان کے گھر میں آگے
باپ آ گیا اور بڑا لیڈر ہے، باپ آ گیا اور باپ ہے بھی بڑا لیڈر، تو ان کے ایمان کو دیکھیں کہ ایک بستر پڑا تھا، انہوں نے وہ بستر اٹھا لیا۔ تو یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ کہا بیٹی یہ بستر کیوں اٹھا لیا؟ میں بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی ایمان ہو تو ایسا ہو، کہا کہ یہ پاک رسول کا پاک بستر ہے، آپ کفر اور شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں۔ تو اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ اب میرا گھر بھی، میری بیٹی بھی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ تو کہا جی معاہدے کی تجدید ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر معاہدہ ٹوٹا نہیں تو تجدید کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی زبان بولا کرتے تھے اور وہی پالیسی ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ابو بکر معاہدہ ہو جائے، معاہدے کی تجدید ہو جائے۔ وہ کہنے لگے اگر ٹوٹا نہیں تو تجدید کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاہدے کی تجدید نہ کی، اس کو واپس کر دیا۔ تو قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، وہ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، چاہے بنو نذیر ہیں، بنو قریظہ ہیں یا قریش ہیں، فرمایا ہر بار معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور انہیں معاہدے کو توڑتے ہوئے ڈر بھی نہیں پیدا ہوتا کہیں اس کا انجام برا نہ ہو۔ اچھا اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، فرمایا کہ اب اگر ان سے مقابلہ ہو تو مقابلے میں ان کو اتنا مارو کہ آئندہ آنے والوں کے لیے یہ عبرت ہوں، ان کو ایسی سزا دو کہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ کہتے رہتے ہیں نا کہ بھائی ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی، یہ اسی طرح کے الفاظ، ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ فرمایا اصل میں شرد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہانکنا، دور کرنا، ہانکنا اور دور کرنا۔ تو فرمایا کہ ان کو ایسی سزا دو کہ دوسروں کو اس کے ساتھ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے خود بخود دور ہو جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور پھر شرارتیں نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْہِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، فرمایا کہ اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم کا کہ یہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے یا توڑ رہے ہیں، تو فَانبِذْ إِلَیْہِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، وہ معاہدہ واپس کر دو، اس معاہدے کو پھینک دو اور ان کو اطلاع دے دو، ان کو اطلاع دے دو کہ فلاں تاریخ سے تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم، فلاں تاریخ سے ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم، اس طرح صاف کہہ دو، یوں نہیں کہ جب وہ وقت ہو تو اس کے قریب آپ ان پر حملہ کر دیں، وہ غفلت میں ہوں تو حملہ کر دیں۔ فرمایا ایسے نہیں، ان کو بتلا دو کہ فلاں مہینے میں ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قوم پر چڑھائی کا ارادہ کیا، معاہدہ تھا تو چڑھائی کا ارادہ کیا، ان پر حملے کا ارادہ کیا کہ جو ہی معاہدہ ختم ہوگا تو ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو باقی جو صحابہ کرام ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے حملہ نہیں کر سکتے، آپ پہلے ان کو بتلائیں گے کہ فلاں تاریخ سے ہمارا معاہدہ ختم، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں پیچھے بلا لی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً، اگر کسی قوم سے آپ کو خیانت کا ڈر ہو کہ یہ خیانت کر دیں گے تو
آپ معاہدہ نہ توڑیں، فم بز الیہم علی سوا، تو معاہدہ واپس کر دیں کہ فلاں تاریخ سے معاہدہ ختم ہوگا، یہ نہیں کہ اب معاہدہ ختم، فلاں مہینے سے ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، فرمایا جو معاہدے میں یا کسی چیز میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو کیسے دشمنوں کے ساتھ بھی برتاؤ کا کتنا اچھا معاملہ بتلایا ہے اسلام نے اور قرآن نے کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر